حدیثیں بتاتے ہو، تم حدیثیں بتاتے ہو، اور اگر کسی کو کوئی عہدہ دے کے، کوئی ذمہ داری دے کے، لشکر کا سربراہ، کسی علاقے کا گورنر، امیر بنا کے بھیجا جاتا تو یہ بزرگ ہستی اس کے ساتھ خود شہر تک باہر آتے اور کہتے دیکھو اس شہر میں جا رہے ہو نا، اچھی بات ہے، جاؤ، جو ڈیوٹی تمہاری سپرد کی گئی ہے اس پہ عمل کرنا۔ اس شہر کے لوگ، میں خطیبانہ نقطے آپ کو نہیں بتا رہا، تاریخ بتا رہا ہوں، اس شہر کے لوگ بڑے اچھے لحن میں قرآن پڑھتے ہیں، ان قرآن کے قاریوں کو نبی کی حدیث سے، نبی کی حدیث سنا کے انہیں قرآن سے روگردان نہ کر دینا۔ اب آپ سمجھے کہ قرآن پڑھ پڑھ کے نبی اور آل نبی سے روگردانی کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ نہیں، اگر وائبرنٹ آڈینس نہیں ملے گی تو ہم کیسے پڑھ پائیں گے؟ یہ وہ T20 میچ نہیں ہوتا جس طرح بعض کو تباہ کرتے ہیں، ایک نقطہ ادھر سے ایک ادھر سے۔ اگر آپ کو لاجیکل گفتگو کرنی ہے تو پھر آپ لوگوں کو رسپونڈ کرنا چاہیے، پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دوبارہ صلوات پڑھیے۔ اچھا، یہ ایک موقع تھا، جو بار جاتا ہے اسے بھی منع کرتے تھے، اور اگر پھر بھی کوئی بات نہیں تھا آتا تو اس کی پسلیاں تک توڑ دیتی تھی۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو حضرت ابو ذر غفاری کی تاریخ پڑھ لے، حضرت عمار یاسر کی تاریخ پڑھ لے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، کس جرم کی پاداش میں ابو ذر غفاری کی پسلیاں توڑی گی۔ حدیثیں بیان کرتے ہو اور وہ بھی نبی کی۔ کیوں ہوا یہ؟ اب میں کنکلوژن دینے لگا۔ کیوں ہوا؟ نبی کی حدیث، آج شیعہ اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ ہم نبی کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اہل سنت دعوے دار ہیں کہ ہم نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اہل حدیث تو سب سے بڑے دعوے دار ہیں، وہ تو وہی حدیث کے اہل۔ تو یہی تو مجھے بتاؤ کہ یہ حدیث کے لکھنے پہ پابندی لگائی کیوں اور کس نے؟ کیوں لگائی؟ کس نے لگائی؟ اب بتانے دو۔ 10 ہجری رحلت رسول، 10 ہجری رحلت رسول، 10 ہجری کے بعد نبی کی حدیث لکھنے پہ مسلمانوں نے پابندی لگا دی، زد و کوم کیا گیا۔ جس نے لکھا، یہ پابندی کب تک رہی؟ توجہ ہے؟ یہ کب تک رہی؟ 1-2 سال نہیں، 5-10 سال نہیں، تقریباً 1 صدی۔ کب پابندی ہٹی؟ جب عمر بن عبد العزیز تخت پہ بیٹھے۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا 3 کاموں پہ پابندی لگاتا ہوں۔ پہلا، حوصلے سے سنیے، کہ آج سے پہلے کے حکمرانوں میں جو علی اور اولاد علی پہ لعنت کی رسم جاری کی تھی، میں اس پہ پابندی لگاتا ہوں۔ فدق لوٹا دو وارثوں کو، اور نبی کی حدیث لکھنے پہ جو پابندی تھی، اس پابندی پہ پابندی لگاتا ہوں۔ اب لکھو، بتاؤ مجھے بخاری کب لکھی گئی، مسلم کب لکھی گئی، یہ سیاست کب وجود میں آئی؟ 2ری صدی کے آخری حصے میں، 2ری صدی کے آخری حصے میں بخاری کی احادیث ہیں کتنی؟ تاریخ بتا رہا ہوں اور اس کا انالیسس کر کے، اگر مجھے انالائز کرنا ہسٹری کو تو خدا را میرا ساتھ دو۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ مجلس درسگاہ ہے، اس کا معیار، علمی معیار یونیورسٹیوں سے بہت بلند ہے۔ مجلس کو انٹرٹینمنٹ نہ سمجھو، مجلس کو ہدایت کا ذریعہ سمجھو، اور یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ اس منبر حسینی پہ وہ آئے
کے اہل ہیں، جو اس کے اہل ہیں. کہیں ہم بھی بنی امیہ کی طرح ناچنے گانے والوں کو یہاں بھی نہ اٹھا کے لے آئیں. ممبر حسینی کا تقدس یہ ممبر مصطفیٰ ہے، اور یہ ممبر شروع سے مظلوم ہے. ممبر کا حقدار جو سلونی کا دعویٰ رکھتا تھا اسے محروم نہیں کیا گیا، ممبر کو اس سے محروم کر دیا گیا. توجہ نہیں کیا آپ نے اس جملے میں، ممبر کو محروم کر دیا گیا. عزیزان محترم، بخاری کی حدیث کتنی ہیں؟ تقریباً 7,500، اور یہ صحیح ترین حدیث ہیں، صحیح ترین حدیث ہیں. صرف 7,500 آؤٹ آف کتنے میں سے نکالی گئی ہیں؟ یہ ٹوٹل کتنی تھی کہ امام اسماعیل بخاری نے اپنی جد و جہد کے بعد ان میں سے 7,500 کو کہا کہ یہ صحیح ہیں. 7.5 لاکھ 7.5 لاکھ مسلمانوں سن لیا آرام سے. 7.5 لاکھ تمہارے نبی کی حدیثیں جن میں امام بخاری کو صرف 7,500 صحیح میں نہیں، باقی آئیں کدھر سے؟ باقی ساری لانے کے لیے تو پابندی لگائی گئی تھی. نہیں توجہ کی آپ نے؟ نہیں توجہ کی. اسی لیے پابندی لگائی گئی تھی کہ اپنی مرضی کی حدیثیں 80-85 سال کا عرصہ بہت عرصہ ہوتا ہے. 80-85 سال اگر کسی چیز پہ پابندی رہے اس کے بعد سچ اور جھوٹ اس طرح مخلوط ہوتا ہے کہ امتیاز مشکل ہو جاتا ہے. پابندی لگائی گئی حدیثوں پہ اس لیے کہ اپنی مرضی سے حدیثیں لے کے آئیں. کیوں؟ اب یہ صرف میں کنکلوژن دے رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ سلطنت اسلامیہ کی سرحدیں پھیل رہی تھی. توجہ کر رہے ہیں؟ لفظ اسٹیبلشمنٹ سے واقف ہیں آپ؟ جی جی بسم اللہ. اسٹیبلشمنٹ، اس سے ہمیں بڑی مدد ملتی ہے آج کی اصطلاحات سے اپنی گفتگو کو سمجھانے میں. میں اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کر کے جملہ آپ کو دے رہا ہوں اور میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اقتدار پہ قابض اس اقتدار پہ غاصبانہ قبضہ کرنے والے اس گروہ کو جو قبضہ کو کر لیتا ہے، اب قبضہ کرنے کے بعد کوشش کرتا ہے کہ جو اس کا جائز حقدار ہے ہر وہ طریقہ استعمال کرے کہ عوام کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرے. اسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. اس دور کی اسٹیبلشمنٹ صدر اسلام کی اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے کہ سرحدیں وسیع ہو رہی ہیں، نئے نئے ملک مفتوح ہو رہے ہیں، نئی نئی اقوام مفتوح ہو کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہی ہیں. اگر یہ حدیثیں ان تک پہنچ گئی تو وہ کہیں گے کہ تم کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ؟ نبی نے اگر کہہ دیا تھا کہ میرے بعد اسی لیے فقہ جعفری میں مکتب حیدر کرار میں امامت کا نظریہ اتنا پختہ ہے کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو منصوص من اللہ. اور شیعہ کہتے ہیں اس کو ہے، توجہ سے سننا، شیعہ اس کو کہتے ہیں جو یہ یقین رکھے کہ چند لوگ مل کے امام نہیں بنا سکتے، امام بناتا ہے خدا، بتاتا ہے مصطفیٰ. اور زمانے کی سختیاں بتاتی ہیں کہ میرا وارث یہ ہے. اسے تشیع کہتے ہیں. نبی کی حدیث پہ پابندی لگاؤ اس لیے کہ ہر حدیث میں علی کی فضیلت، ہر حدیث میں علی کی فضیلت. اب یہ فضائل تو ختم نہیں ہوتے، حدیث پہ پابندی لگاؤ. عزیزان محترم مجھے کنکلوژن دینے دیجئے. میں نے شروع میں کہا کتابیں بہت آئی، انسانوں نے بدل دی. قرآن آیا، خدا
خدا نے کہا نہیں بدلنے دوں گا. مسلمان نے کہا قرآن تو نہیں بدل سکیں گے لیکن قرآن کا مبین بیان کرنے والا مصطفیٰ اس کے فرمان کو بدل دیں گے. بدل دیا بدل دیا. اور کس طرح بدلا؟ اس طرح بدلا کہ نبی کے جانے کے ٹھیک 50 سال کے بعد ایک بد کردار آ کے ممبر رسول پہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے مسلمانوں میں تمہارے نبی کا جانشین ہوں. مسلمانوں میں تمہارے نبی کا جانشین ہوں. اور حسرت یہ ہے اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں ہاں تو نبی کا جانشین ہے لیکن نبی کے اصل جانشین موجود تھے. وہ نکل آئے اور بتا دیا انہوں نے کہ دیکھو نبی اور نبوت اور وحی ڈھونگ نہیں تھی حقیقت تھی. عزیزان محترم بطور تبرک ایک روایت مصائب کی. مصائب کو اگر مجتمع کیا جائے تو 4 لفظوں میں علم حضرت عباس رحمۃ اللہ اور حضرت عباس سرکار وفا کے مصائب مکمل نہیں ہو سکتے اگر سکینہ کا ذکر نہ ہو. کربلا کا خلاصہ سکینہ، پیاس، فرات، عباس. سکینہ، پیاس، فرات، عباس. بحور الامہ کی روایت پڑھ رہا ہوں کہ دربار یزید میں جب قافلہ پہنچا حالت یہ ہے کہ ایک رسی 12 گلے اور حالت یہ بتائی جاتی ہے کہ بیویاں اگر اپنی کمر سیدھی کرتی ہیں تو سب سے چھوٹی بچی کے پاؤں معلق ہو جاتے ہیں. اس اسنا میں یزید کی نظر پڑتی ہے. یہ لعین کہتا ہے شمر کون ہے یہ بچی؟ شمر کہتا ہے وہی تو ہے جسے دیکھ کے حسین جیتے تھے اور حسین کو دکھا دکھا کے تماچے مارتا ہے. یزید کہتا ہے کھولو اس کا گلا. لوگوں نے سمجھا جتنا بھی ظالم ہے جتنا بھی شقی ہے ہو سکتا ہے درس آیا ہو. اب ذرا دیکھیے درس کیسا آیا. کہتا ہے سکینہ آگے آؤ. شہزادی آگے بڑھی. آگے بڑھ کے اس کے سامنے کھڑی ہوئی. سکینہ حسین تمہیں بہت چاہتے تھے. بی بی نے کہا بولے لیکن لب ہونٹیں تالو کے ساتھ چپک کے رہتی. بول نہیں سکی. ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا. اچھا سکینہ بابا تمہیں کیا کھلاتے تھے؟ مشکل شہزادی بولتی ہے کہ بابا مجھے رطب کھلاتے تھے. بہترین قسم کی کھجور کا نام ہے. سکینہ ہم نے تمہارے لیے رطب کا انتظام کیا ہے. سر جو سامنے پڑا تھا سید الشہداء کا دشت میں اس کے اوپر رومال تھا. رومال اتار کے کہتا ہے سکینہ یہ رطب. بچی بیتاب ہو کے آگے بڑھتی ہے. شمس کو اشارہ کرتا ہے. لعین بچی کو روکتا ہے. ہاتھ سے نہیں تالیاں آنے سے. اب دوبارہ بچی سے مخاطب ہوتا ہے سکینہ میں تب مانوں گا کہ بابا کو تجھ سے بہت محبت تھی اگر خود بابا اٹھ کے تمہارے پاس آئے گا. اب بچی نے ایک دفعہ یزید کو دیکھا, ایک دفعہ سید سجاد کو دیکھا. اب بچی اپنے معصوم ہاتھ بلند کر کے کہتی ہے بابا 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 آپ کا امتحان کربلا میں ختم ہوا. بابا میری اور آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے. بابا میری عزت رکھ لو. بابا میرے پاس آ جاؤ. سر حسین نے بلند ہونا شروع کیا پرواز کرتا ہوا. بیوی کے ہاتھوں میں آیا. تاریخ کے الفاظ ہیں کہ سکینہ نے سر کو اس طرح گود میں لیا جس طرح ماں چھوٹے بچے کو گود میں لیتی ہے. اب حسین کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہتی ہے بابا کس ظالم نے یہ گلا کاٹ دیا؟ بابا کس ظالم نے یہ دان شہید کر دیے؟ بابا کس ظالم نے مجھے یتیم کر دیا؟